भुट्टो खानदान के लाडले सपूत शाहनवाज भुट्टो की पुरअसरार मौत की कहानी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सबसे छोटे बेटे शाहनवाज भुट्टो 21 नवंबर 1958 को पैदा हुए थे। खानदान फ्रांस के तफरीही मुकाम कीन्स में फैमिली रीयूनियन के लिए इकट्ठा हुआ था। ये भुट्टो खानदान की आखिरी रीयूनियन थी जिसमें कुनबे के तमाम अफराद शरीक हुए। भुट्टो खानदान की छुट्टियां और पिकनिक उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब उन्हें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सबसे छोटे बेटे शाहनवाज भुट्टो की मौत की खबर मिली। 1979 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की तवील कैद और नुसरत भुट्टो की बीमारी की वजह से इस खानदान पर अलमिया बदस्तूर मंडलाता रहा और फिर 26 साल के शाहनवाज भुट्टो की पुरअसरार मौत ने उन्हें एक और अलमिये से दो चार कर दिया। खानदान की रीयूनियन के लिए मुर्तजा भुट्टो दमिश्क से और सनम भुट्टो लंदन से अपने शौहर नासर हुसैन के साथ फ्रांस आई थी। रात को देर तक खानदान के अफराद घूमते और गपशप करते रहे। अगली सुबह शाहनवाज की अहलिया रेहाना ने बेगम नुसरत भुट्टो को इतला दी कि शाहनवाज की वफात हो गई है। बेनज़ीर भुट्टो का कहना है कि उन्हें सनम ने बताया कि शाहनवाज को कुछ हो गया है। इतने में मीर मुर्तजा अंदर आया। वो टूटा हुआ लग रहा था, खामोशी से कह रहा था, मैंने देखा उसकी वफात हो गई है। ये अल्फाज उनके मुंह पर थे। नहीं, मैं चिल्लाई, अम्मी के हाथ से खून गिर गया। ये सच है माँ। मीर ने अजियत भरी सरगोशी की। मैंने मुर्दे देखे हैं, शाहनवाज का जिस्म ठंडा है। बेनज़ीर ने शाहनवाज के फ्लैट पर पहुंचने के बाद वहां की सूरत हाल भी बताई है कि शाहनवाज काफी टेबल के पास कमरे में कालीन पर पड़ा था। उसने अभी तक गुज़श्ता रात वाली सफेद पतलून पहनी हुई थी। उसका हाथ फैला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वो सो रहा है। गोगी, मैंने चिल्लाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने उसकी नाक देखी जो चाक की तरह सफेद हो चुकी थी। मैंने कमरे के आसपास देखा, काफी टेबल टेढ़ी हो गई थी। एक तश्तरी में भूरे रंग का माया साथ वाली मेज पर नजर आ रहा था। कुशन आधे सोफे से दूर था और फूलों का गुलदान गिर गया था। मेरी निगाहें उसकी मेज पर उठीं। चमड़े की फाइल का फोल्डर मौजूद नहीं था। मैंने टेरेस पर नजर डाली, उसके कागजात वहां पड़े थे। फोल्डर खुला हुआ था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसका जिस्म ठंडा था। खुदा जाने कितना वक्त शाह वहां जिंदगी और मौत की कशमकश में रहा था। किसी को अलर्ट नहीं किया गया था और किसी के पास वक्त नहीं था कि उनके कागजात के जरिए जानता। रेहाना के होंठ हिले। मैं नहीं सुन सकी वो क्या कह रही थी। जहर, उसकी बहन फौजिया ने कहा, इसने जहर लिया। मुर्तजा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो अपनी किताब संग्स ऑफ ब्लड एंड स्वर्ड में उस रात के वाक़े को यूं बयान करती हैं, जब रेहाना और शाहनवाज एवेन्यू डी रॉय अल्बर्ट पहुंचे तो वो दोनों नाराज हो गए। रास्ते में उनके दरमियान बहस हो गई। वो लिखती हैं कि शाहनवाज एक कैसीनो जाना चाहता था और रेहाना गोगो नाइट क्लब जाना चाहती थी। जब वो अपार्टमेंट ब्लॉक की लॉबी में पहुंचे तब मामला खासा खराब हो चुका था। पापा यानी मुर्तजा ने पूछा, क्या मामला है? रेहाना ने उसे अपने काम से काम रखने को कहा। मुर्तजा ने गुस्से का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और तवक्को की कि शाह अपनी बीवी का गुस्सा ठंडा करने के लिए कदम उठाएगा। लेकिन उस वक्त मेरे वालिद और रेहाना के माबैन तेज अल्फाज का तबादला हो रहा था और शाह दरमियान में फंस गए। रेहाना ने मेरे वालिद से कहा कि अपना सामान बैग में पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। पापा ने नाराज होकर कसम खाई कि उनकी तौहीन की गई थी। वो हमारी चीजें पैक करने लगे। मुझे ये झगड़ा याद है। मेरी ख्वाहिश थी कि सब लोग चीखना बंद कर दें। कुछ ही मिनटों में हम जोनम के फ्लैट पर चले गए। 18 अगस्त की सपहर 1:45 बजे रेहाना ने दरवाजे की घंटी बजाई। वो बहुत तकलीफ में थी और इब्तदा में पापा उन्हें अंदर आने की इजाजत देने के मूड में नहीं थे। जोनम ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और मुर्तजा से कहा कि उससे बात करे। कुछ गड़बड़ है, रेहाना ने उन्हें बताया। जोनम ने फौरन पुलिस को बुलाया और शाह के अपार्टमेंट का पता दिया।
اس کے بعد یہ سب لوگ شاہنواز کے فلیٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ فاطمہ بھٹو مزید لکھتی ہیں کہ جب وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شاہ کی لاش صوفے اور کافی ٹیبل کے بیچ کمرے کے فرش پر اونڈے منہ پڑی تھی۔ مرتضیٰ بعد میں کہتا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ مر گیا تھا۔ شاہ کے سینے پر نیلے رنگ کے نشانات ہیں، اس کا چہرہ پہلے ہی نیلا اور سیاہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ کو زہر کا شبہ ہوا اور اپارٹمنٹ میں تلاش شروع کر دی۔ 1 سال قبل ان بھائیوں کو زہر کی چھوٹی سی شیشیاں دی گئی تھیں کہ اگر وہ کبھی ضیاء الحق کے حکام کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں تو استعمال کر لیں۔ ایک ڈاکٹر کچن میں کھڑا تھا جب مرتضیٰ نے کچرے کی ٹوکری کھولی تو اسے کئی ٹشوؤں کے نیچے شیشے کی ایک چھوٹی سی بوتل ملی جس پر پینٹراکسائڈ کا لیبل لکھا ہوا تھا۔ اس نے بوتل ڈاکٹر کے حوالے کی اور پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ شاہ پر 4 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اور یہ ممکن تھا کہ کوئی فلیٹ میں گھس آیا ہو۔ شاہنواز کی لاش پولیس کے اٹھانے سے پہلے مرتضیٰ ماں کو مطلع کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ نصرت کو لینے چلا گیا۔ اس واقعے کے مشتبہ ہونے کے بعد طویل تحقیقات کا سلسلہ شروع ہو گیا جو بھٹو خاندان کے لیے مزید اذیت کا باعث بھی بنا۔ پاکستان کے آمر جنرل ضیاء الحق نے پاکستانی میڈیا کو نشہ اور شراب کے استعمال کی وجہ سے شاہنواز بھٹو کی موت کی تصویر کشی کرنے پر مجبور کیا۔ تاہم پولیس نے شاہنواز کے جسم کی جانچ پڑتال کے لیے مقرر کردہ ڈاکٹر رینی گیگلیا نے موت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی جس کے بعد گراس میں سرکاری وکیل کے دفتر نے شاہنواز کی لاش کے پوسٹ مارٹم کا حکم دیا۔ کیس کی تفتیش کرنے والے کینز کے پرنسپل کمشنر نے بھی تحقیقات مکمل ہونے تک کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کمشنر پولیس کے اعلیٰ افسران کی ٹیم کے تعاون سے شاہنواز کی اہلیہ اور کنبے کے دیگر افراد سے تفتیش میں مصروف رہی۔ شاہنواز کی ہلاکت سے متعلق طرح طرح کے مفروضے صرف فرانس میں ہی نہیں بلکہ پاکستان اور دیگر ممالک میں گردش کر رہے تھے۔ کہا گیا کہ ان کی لاش کے قریب ایک خالی شیشی ملی ہے جس میں شاید زہر تھا۔ سب سے زیادہ اس تھیوری نے زور پکڑا کہ شاہنواز کو کسی نے زہر دیا۔ اس قیاس آرائی کے مطابق شاہنواز اور ان کے بھائی مرتضیٰ پاکستان حکومت کے ایجنٹوں کے ذریعے انہیں اغوا کیے جانے کی صورت میں تشدد سے بچنے کے لیے ہمیشہ زہر کی گولی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ 3 مختلف مفروضوں میں شاہنواز کی والدہ نصرت بھٹو، اس کے بھائی مرتضیٰ اور ان کی اہلیہ ریحانہ کے ساتھ مبینہ اختلافات کی بات کی گئی۔ پہلے مفروضے کے مطابق بیگم نصرت ناخوش تھی کہ انہوں نے ایک افغان اہلکار کی بیٹی سے شادی کی ہے جبکہ ذاتی طور پر وہ ایرانی نسل کی لڑکی کو ترجیح دیتی تھی۔ دوسرا مفروضہ مرتضیٰ کے ساتھ الذوالفقار تنظیم کی حکمت عملی کے بارے میں اختلافات کے باعث یہ سب ہوا۔ تیسری تھیوری موت کے موقع پر بیوی سے جھگڑے سے متعلق ہے۔ کہا گیا کہ ان کی اہلیہ ڈانس کلب جانا چاہتی تھی جبکہ شاہنواز نے کیسینو کو ترجیح دی، لیکن یہ بات اتنی بڑی نہیں لگتی کہ اس اختلاف پر شاہنواز کو زہر دیا گیا ہو۔ زہر خوری کی تھیوریز میں بھی متعدد اور متضاد سوالات ہیں کہ اگر یہ خودکشی نہ تھی تو کوئی دوسرا شخص ان کو موت کے کیپسول کھانے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ شاہنواز کراٹے کا ماہر تھا۔ جمشید مارکر جو فرانس میں پاکستان کے سفیر تھے اپنی یادداشتوں خاموش سفارتکاری میں لکھتے ہیں کہ شاہنواز کی موت کی اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے ڈی گراساؤ کے ذریعے معلومات اکٹھی کی۔ ڈی گراساؤ فرانسیسی سیاستدان تھے جو کہ سلامتی امور کو دیکھتے تھے۔ تقریباً 6 ہفتے بعد ڈی گراساؤ نے حتمی رپورٹ دی کہ نائس کے ایل ریستوران میں بھٹو خاندان کے قریبی افراد بشمول بیگم نصرت بھٹو، بینظیر بھٹو، صنم بھٹو، مرتضیٰ بھٹو اور شاہنواز بھٹو اپنی بیگمات کے ساتھ ڈنر کے لیے اکٹھے ہوئے۔ وہاں رقم کے معاملے پر گرما گرم بحث ہوئی اور دونوں بھائیوں میں ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ اس کے بعد پارٹی ختم ہو گئی۔ شاہنواز بھٹو اور ان کی بیگم اپنے ہوٹل کے کمرے میں چلے گئے
تو مرتضی بھٹو ان کے پیچھے گئے اور دونوں بھائیوں کے درمیان دوبارہ تو میں ہوئی۔ صحافی بینٹ جونز گزشتہ سال شائع ہونے والی اپنی کتاب بھٹو خاندان میں جمشید مارکر کے موقف سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہرحال جمشید مارکر ضیاء الحق حکومت کے سفیر تھے، جن کا بھٹو خاندان کے ساتھ مخالفت کا ریکارڈ موجود ہے۔ ان تمام مختلف خیالات کو پاکستان پیپلز پارٹی اور بینظیر بھٹو کے مرکزی ترجمان بشیر ریاض نے بیہودہ اور بکواس قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک انڈین اخبار کو بتایا تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ تمام افواہیں اور قیاس آرائیاں جان بوجھ کر پریس کو دی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی صداقت نہیں کہ شاہ نواز بھٹو کے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ اتنے بڑے اختلافات ہوں۔ ان کی موت کی رات وہ عمدہ جذبات میں تھا اور اسے خودکشی کا موڈ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس کی موت واضح طور پر ایک قتل ہے۔ بشیر ریاض نے پاکستانی ایجنٹوں کے ذریعے بھٹو بھائیوں پر قتل کی 2 پچھلی کوششوں کا ذکر کیا، جن میں سے ایک 1981 میں پاکستانی پریس میں اس وقت بڑے پیمانے پر عام ہوئی جب خبر ملی کہ شاہ نواز کو کابل میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ خاندان کا شاہ نواز کی بیوی پر شاہ نواز کو زہر دینے کا شبہ تھا۔ مرتضی اور بینظیر بھٹو کو یقین تھا کہ انہیں زہر دیا گیا۔ شاید ان کی بیوی کے ذریعے ان کا خیال تھا کہ اس نے ضیاء کی ایجنسیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ بالآخر جنرل ضیاء الحق حکومت نے خاندان کے قبرستان میں تدفین کے لیے بینظیر بھٹو کو بھائی کی میت لانے کی اجازت دے دی۔ ہوائی اڈے پر بہت سارے بین الاقوامی پریس کے صحافی موجود تھے۔ بشیر ریاض بتاتے ہیں کہ جب بینظیر نے ان سے بات کی تو وہ زاروں قطار رو رہی تھیں۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو پھر کبھی نہیں دیکھ سکیں گی۔ بشیر ریاض کے مطابق ہم 22 اگست کی صبح تقریباً 8 بجے کراچی ایئرپورٹ پہنچے۔ ہوائی اڈا افسردگی سے گھرا ہوا تھا۔ سنگاپور ایئر لائن کی پرواز کو مسلح کمانڈوز نے گھیر لیا۔ اسی اثناء میں شاہ نواز کی لاش کو فوکر طیارے میں منتقل کیا گیا، جس کی منزل لاڑکانہ تھی اور اس پر پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور گلاب لگے ہوئے تھے۔ ہزاروں افراد سفر کی پابندی کے باوجود موہنجو داڑو ایئرپورٹ پر جمع ہو گئے۔ چاروں طرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد دیکھی جا سکتی تھی۔ شاہ نواز کی میت کو آخری غسل دیا گیا اور پھر جنازہ لاڑکانہ اسٹیڈیم میں لایا گیا۔ اس کے بعد ان کی لاش کو گڑھی خدا بخش لے جایا گیا اور انہیں پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بشیر ریاض کے مطابق بہت ہی مشکل سے بینظیر بھٹو نے ہزاروں لوگوں سے خطاب کیا جو ان کا غم بانٹنے کے لیے پاکستان بھر سے آئے تھے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا، پاکستانی عوام کا درد میرا درد ہے۔ شاہ نواز کی موت صرف میرا ذاتی نقصان نہیں۔ اس خطاب کے بعد ایک غیر ملکی صحافی نے بینظیر سے پوچھا، آپ کیوں کہتے ہیں شاہ نواز کی موت پر اسرار ہے؟ انہوں نے صحافی سے پوچھا، کیا آپ شاہ نواز کی موت کی وجہ جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ بینظیر نے کہا، اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ میرا بھائی پر اسرار حالات میں مر گیا۔ 18 جولائی سے لے کر اب تک بہت ساری تحقیقات کی جا چکی ہیں، لیکن ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ان حالات میں اگر ہم شاہ نواز کی موت کو پر اسرار نہیں کہیں تو پھر آپ بتائیں کہ مجھے اسے کیا کہنا چاہیے۔ شاہ نواز کی اچانک موت بھٹو خاندان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ میر مرتضی بھٹو نے فوری طور پر اپنی بیوی فوزیہ کو اس شبے سے طلاق دے دی کہ اس کی بہن ریحانہ کا بھائی کی موت میں مبینہ ہاتھ ہے۔ شاہ نواز اور مرتضی نے 2 افغان بہنوں سے شادی کی تھی۔ مرتضی کی بیٹی فاطمہ بھٹو کی اس وقت عمر 3 سال تھی۔ بعد میں مرتضی نے غنوہ بھٹو سے شادی کی۔ شاہ نواز کی موت بیگم نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کے لیے ایک اور بڑا صدمہ تھا۔ آخری اولاد ہونے کی وجہ سے وہ والدہ کے قریب تھے۔ بینظیر بھٹو اپنی سوانح عمری میں لکھتی ہیں کہ شاہ بہن بھائیوں کے بہت قریب تھے اور جب وہ سب بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے گئے تو وہ افسردہ اور مایوس ہو گئے تھے۔
बाद के दिनों में जब मुर्तजा भुट्टो ने पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया तो बेनजीर भुट्टो उन्हें रोकती रहीं। उनके करीबी साथियों के मुताबिक वो खौफजदा थीं कि उन्हें कुछ हो न जाए। राजा अनवर अपनी किताब में लिखते हैं कि शाह अक्सर मुर्तजा से दूसरे जुल्फकार के अस्करियत पसंदों के साथ उसे पाकिस्तान भेजने को कहते थे, लेकिन मुर्तजा हमेशा इनकार करते थे। उसे यकीन था कि शाह को यकीनन गिरफ्तार कर लिया जाएगा या कत्ल कर दिया जाएगा। 6 दिसंबर 1988 को खबरसा एजेंसी AP ने इतला दी कि फ्रांस की एक अदालत ने वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की भाभी को अपने शोहर की मौत के इल्जाम में 2 साल कैद की सजा सुनाई है। ताहम रेहाना भुट्टो अमेरिका में मुकीम थी और खतरे में पड़ने वाले शख्स की मदद के इल्जामात का सामना करने के लिए वो खुद मुकदमे में पेश नहीं हुई। बेनजीर भुट्टो लिखती हैं कि नामालूम अफराद के जरिए कत्ल के इल्जाम को बरकरार रखा। खुदकुशी का बदनुमा दाग कम अज कम शाह के नाम से हटा दिया गया था। अदालत के फैसले के फौरन बाद रेहाना के वकील के बारे में इतला दी कि रेहाना ने भी अब इस बात को कबूल कर लिया है कि शाह को कत्ल कर दिया गया था। रेहाना ने उसके जिस्म में जहर फैलने के चंद घंटों बाद ही उसको अगले कमरे में देख लिया था। इब्तदाई तफ्तीश में उसने तफ्तीशकारों को बताया कि उसने अपने शोहर को अपने कमरे में आहो बका करते हुए सुना, लेकिन उसने कोई तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो उससे नाराज थी। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश के दौरान उसे तकरीबन 2 माह जेल में बंद किया गया था। क्योंकि ये इल्जामात मामूली थे, लिहाजा उसे रिहा किया गया था ताकि वो अमेरिका में अपने बच्चे के साथ रह सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।